بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسرے دن احمد بن عمرو والی موصل عز الدین کے ڈیوڈی نما کمرے میں اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور عز الدین کے چہرے پر پریشانی تھی۔ احمد بن عمرو کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور ان کے سامنے فرش پر ایک لاش پڑی تھی جس کی گردن کے گر رسی لپیٹی ہوئی تھی اور اس رسی کے ساتھ یہ کاغذ بندھا ہوا تھا جو عز الدین کے پاس تھا۔ یہ حفاظتی دستے کے اس سپاہی کی لاش تھی جسے اس نے نئے درویش کو اندھیرے میں کہیں جا کر قتل کرنے کو بھیجا تھا۔ بن عمرو ساری رات اس سپاہی کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح اسے اطلاع ملی کہ اس کے گھر کے سامنے ایک لاش پڑی ہے۔ وہ باہر آیا تو زمین پر اس کے سپاہی کی لاش پڑی تھی۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، زبان باہر آ گئی تھی، گردن کے گر رسی تھی اور رسی کے ساتھ کاغذ بندھا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا عز الدین والی موصل کے نام۔ تمہارے ایک حاکم احمد بن عمرو نے اس آدمی کو میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ میں اس کی لاش عزت و احترام سے احمد بن عمرو کی دہلیز پر رکھ چلا ہوں۔ یہ بد نصیب سپاہی مجھے قتل نہیں کر سکا۔ تم بھی اس طرح کے بد نصیب ہو جو سلطان ایوبی کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکے اور آئندہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ کفار کی دوستی سے تم ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ ایک روز تمہاری لاش بھی تمہارے محل کی دہلیز پر پڑی ہوگی۔ احمد بن عمرو جیسے حاکموں اور مشیروں سے بچو۔ یہ خوشامدی ٹولہ تمہارا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ تمہارے زوال کا باعث بنیں گے۔ ہماری طاقت دیکھو۔ تمہارا فوجی مشیر احتشام الدین بیروت صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کے لیے گیا لیکن ہم نے اسے لاپتہ کر دیا۔ وہ اب سلطان ایوبی کے پاس ہے۔ تمہارے صلیبی دوستوں نے پہاڑیوں کو کھود کر ان کے اندر جنگی سامان رکھا۔ ہم نے یہ سامان نظر آتش کر کے تمہاری ریاست کو زلزلے کا جھٹکا دیا۔ تم نے اپنے ایک سپاہی کو میرے قتل کے لیے بھیجا اور ہم نے تمہارے سپاہی کی لاش تم تک پہنچا دی۔ ہم جنوں اور بھوتوں کی طرح تم پر غالب رہیں گے مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکو گے۔ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لو اور اپنی فوج اس کے حوالے کر دو۔ ہمیں قبلہ اول آزاد کرانا ہے۔ اس دنیاوی بادشاہی اور جو جلال سے باز آ جاؤ۔ تخت و تاج نے کسی کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ احمد بن عمرو نے لاش اپنے گھر کے سامنے سے اٹھوائی اور عز الدین کے سامنے جا رکھوائی۔ عز الدین نے بھی یہ تحریر پڑھی اور کاغذ بن عمرو کو دیکھ کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ احمد بن عمرو غصے کا اظہار کر رہا تھا لیکن عز الدین کا غصہ سرد پڑ چکا تھا۔ عز الدین نے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ مسجدوں میں بھی اس نئے درویش کے چرچے ہو رہے ہیں اور اب اس تحریر سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کوئی درویش نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی آدمی ہے۔ اس نے کاغذ مروڑ کر لاش پر پھینک دیا۔ احمد بن عمرو نے غصے سے کہا، میں اسے تلاش کر لوں گا اور سرعام اس کا سر تن سے جدا کراؤں گا۔ عز الدین نے کہا، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اس ایک آدمی کو قتل کر دینے سے تم صلاح الدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور سوچنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ صلیبی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیتے مگر معلوم نہیں وہ آگے کیوں نہیں آ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی سے براہ راست ٹکر لوں، پھر وہ میری مدد اس طرح کریں گے کہ ان کے چھاپہ مار دستے صلاح الدین ایوبی کے پہلوؤں اور عقب پر اور اس کی رسد پر شبخون مارتے رہیں گے۔ اس طرح مجھے میدان جنگ میں برتری اور کامیابی حاصل ہوگی۔ احمد بن عمرو نے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے کہا، اور ضرور ہوگی۔ عز الدین نے کہا،
اس تحریر میں صحیح لکھا ہے کہ تم خوشامدی ہو۔ میں ایک الجھن میں پڑا ہوا ہوں اور تم خوش کرنے کے لیے بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکتے؟ اس نے تالی بجائی۔ ایک نوجوان خادمہ دوڑی آئی۔ اس نے جھک کر سلام کیا تو عزالدین نے کہا، دربان سے کہو کہ یہ لاش اٹھوا لے اور کہیں دفن کر دے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جو اس کا خاص کمرہ تھا۔ احمد بن عمرو بھی ساتھ تھا۔ عزالدین پھر ادھر آیا اور خادمہ سے کہا، سرائی اور پیالے لے آؤ۔ دربان سے کہو کسی کو ادھر نہ آنے دے۔ خادمہ نے لاش دیکھی تو وہ ڈر گئی۔ اس کی نظر مروڑے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ وہ عربی پڑھ سکتی تھی۔ اس نے تحریر پڑھی اور کاغذ اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ دوڑ کر باہر گئی۔ دربان سے کہا کہ لاش اٹھوا کر دفن کرا دے اور سرائی اور 2 پیالے سنہرے تھال میں رکھ کر عزالدین کے کمرے میں چلی گئی۔ عزالدین بن عمرو سے کہہ رہا تھا، شارمینیہ نے میرے پیغام کا جواب دے دیا ہے۔ اس نے مجھے اپنے دارالحکومت تل خالد میں ملنے کی بجائے مجھے ہرزم بلایا ہے۔ وہ تل خالد سے روانہ ہو گیا ہے۔ میں 2 روز بعد اسے ملنے جا رہا ہوں۔ خادمہ نے پیالوں میں جلدی جلدی شراب ڈالنے کی بجائے کپڑے سے پیالے پونچھنے شروع کر دیے۔ اس کے کان عزالدین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ احمد بن عمرو نے کہا، میرا خیال ہے شارمینیہ تل خالد سے ہرزم جانے کی غلطی کر رہا ہے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ تمہیں یہ ڈر ہے کہ شارمینیہ کی غیر حاضری میں صلاح الدین ایوبی تل خالد کو محاصرے میں لے لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم صلاح الدین ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ ہم اس لڑائی کو طول دیں گے اور صلیبیوں کو اطلاع دیں گے کہ وہ بھی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج پس کے رہ جائے گی۔ احمد بن عمرو نے پوچھا، آپ کب جا رہے ہیں؟ عزالدین نے جواب دیا، 2 روز بعد۔ خادمہ شراب پیش کرنے میں اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پیالوں میں شراب ڈالی اور دونوں کو پیش کی۔ عزالدین نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے۔ وہ ڈیوڈی نما کمرے میں گئی تو وہاں سے لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ خادمہ ابھی وہاں سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے ڈیوٹی پر رہنا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ اچانک اس کے منہ سے ہائی کی آواز نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے اور دوہری ہو گئی۔ دربان اور دوسرے ملازم دوڑے آئے۔ اس نے کراتے ہوئے بتایا کہ اسے پیٹ میں اچانک درد اٹھا ہے۔ اس کی جگہ فوراً دوسری خادمہ بلا کر وہاں بٹھا دی گئی اور اسے طبیب کے پاس لے گئے۔ طبیب کو اس نے بتایا کہ اسے پیٹ میں درد ہے۔ اسے دوائی دی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کام کے قابل نہیں رہی۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ طبیب نے اسے 2 دنوں کی چھٹی لکھ دی اور اسے کہا کہ اپنے گھر چلی جائے۔ وہ اپنے گھر کو جانے کی بجائے غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتی۔ عزالدین کی بیوی رضیہ خاتون کے کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ خاتون کے متعلق پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ تھی۔ عزالدین نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضیہ خاتون نے اس امید پر شادی قبول کر لی تھی کہ عزالدین کو وہ سلطان ایوبی کا دوست اور اتحادی بنا دے گی اور مسلمان امراء اور حکمران متحد ہو کر فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیں گے۔ مگر عزالدین نے جس نیت سے شادی کی تھی وہ رضیہ خاتون کی نیت سے الٹ تھی۔ دمشق، بغداد اور ان مقامات کے گرد و نواح کے تمام علاقوں پر رضیہ خاتون کا اثر تھا اور رضیہ خاتون اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی کی طرح سلطان ایوبی کی معتقد اور اس کے نیک عزائم کی حامی تھی۔
اس نے جوان لڑکیوں کی فوج بنا رکھی تھی۔ عزالدین نے اس عظیم خاتون کے ساتھ اس نیت سے شادی کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو اسے زوجیت کی قید میں رکھے تاکہ دمشق اور بغداد کے لوگ اس کی قیادت سے محروم ہو جائیں۔ رضیہ خاتون نے شادی کے بعد اس کی نیت پہچان لی تھی۔ پہلے تو اس نے احتجاج کیا، لیکن عورت عقل والی تھی۔ اس نے عزالدین پر اپنا اعتماد پیدا کر کے جاسوسی شروع کر دی اور شہر میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کے ساتھ درپردہ رابطہ قائم کر لیا۔ اس کی بیٹی جو زنگی کی بیٹی تھی، شمس النساء جوان تھی، وہ بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ ماں بیٹی نے سلطان ایوبی تک بڑے ہی قیمتی راز پہنچائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی رضیہ خاتون نے عزالدین کے 2 سالاروں اور ایک مشیر کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا۔ عزالدین کو اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اب سلطان ایوبی کے حق میں نہیں رہی، یا کم از کم اس کے خلاف نہیں رہی۔ رضیہ خاتون خوبصورت عورت تھی۔ اس نے نسوانیت کی شیرینی اور زبان کی چاشنی سے عزالدین کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محل کے اندر بھی جاسوسوں کا گروہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ عزالدین کی نوجوان خادمہ اندر آئی اور رضیہ خاتون سے کہا، پیٹ درد کا بہانہ کر کے آئی ہوں، طبیب نے آج اور کل کی چھٹی دے دی ہے۔ اس نے قمیص کے اندر سے وہ کاغذ نکالا جو اس نے لاش سے اٹھایا تھا۔ کاغذ رضیہ خاتون کو دیا اور اسے بتایا کہ یہ کاغذ ایک سپاہی کی لاش کے ساتھ تھا۔ رضیہ خاتون نے تحریر پڑھی اور بولی، آفرین، ہمارے مجاہد کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کمبختوں نے ہمارے آدمی کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے اس درویش نے لوگوں کے دلوں سے صلیبیوں کے درویش کی دہشت اور وہم نکال دیا ہے۔ خادمہ نے کہا، یہ تحریر اسی کی ہے، میں اس کا ہاتھ پہچانتی ہوں۔ رضیہ خاتون نے ہنس کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم اس کا ہاتھ ہی نہیں اس کا دل بھی پہچانتی ہو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ دلوں کے جال میں نہ الجھ جانا، فرض پہلے ہے۔ خادمہ شرما سی گئی اور کہنے لگی، ابھی تک اپنے جذبات کو فرض کے راستے میں نہیں آنے دیا۔ میں فہد کو بھی یہی کہا کرتی ہوں کہ اسے مجھ سے دلی محبت ہے تو اپنے فرض کو جذبات پر حاوی رکھے۔ فہد وہی جوان سال آدمی تھا جس نے نئے درویش کا روپ دھارا تھا۔ وہ بغداد کا رہنے والا تھا۔ اس میں جاسوس بننے کی تمام تر خوبیاں موجود تھیں۔ خوبرو جوان تھا، 2 سال سے موصل میں مقیم تھا اور کامیابی سے جاسوسی کر رہا تھا، اور نظریاتی محاذ پر بھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمایاں کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ اسی سلسلے میں اس کی ملاقات عزالدین کی خادمہ سے ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے تھے۔ خادمہ شہر میں رہتی تھی لیکن اس کا زیادہ وقت محل میں گزرتا تھا۔ جاسوسی کی زمین دوز کارروائیوں کے علاوہ بھی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ خادمہ نے رضیہ خاتون سے کہا، میں جو خبر لائی ہوں وہ ابھی بتائی ہی نہیں۔ عزالدین 2 روز بعد شاہ آرمینیہ سے ملنے ہرزم جا رہے ہیں۔ میں نے شراب پیش کرنے کے دوران اس سے یہ بات سنی ہے۔ وہ احمد بن عمرو کو بتا رہے تھے کہ شاہ آرمینیہ نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ تل خالد سے ہرزم روانہ ہو رہا ہے اور عزالدین اسے وہاں ملے۔ میں رات تک فارغ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے پیٹ درد کا بہانہ بنایا اور آپ تک پہنچی ہوں۔ رضیہ خاتون نے اپنے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا، صلاح الدین ایوبی تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تل خالد میں اپنے جاسوس ہیں یا نہیں۔ یہ خبر صلاح الدین ایوبی تک پہنچنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ان دونوں کو ہرزم میں پکڑ لے۔ یہ کام تم ہی کرو۔
فہد یا اس کے کسی اور ساتھی تک پہنچو اور اسے یہ خبر سنا کر میرا پیغام دو کہ صلاح الدین ایوبی ابھی تل خالد کے راستے میں ہوگا، یہ خبر اس تک پہنچا دو، ابھی جاؤ جلدی۔ اور خادمہ فوراً چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عزالدین رضیہ خاتون کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ رضیہ خاتون کو معلوم تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے، پھر بھی اس نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ عزالدین نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، میں صلاح الدین ایوبی کی دشمنی اور صلیبیوں کی دوستی کے پتھروں میں پس رہا ہوں۔ رضیہ خاتون نے کہا، میری تمام دلچسپیاں آپ کے ساتھ ہیں، مگر میں صلاح الدین ایوبی کے حق میں کوئی بات کرتی ہوں تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ میں اس کی حامی اور آپ کے خلاف ہوں۔ آپ کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو دوست سمجھ لیا ہے جو آپ کی دوست نہیں ہو سکتی ہے، وہ آپ کے مذہب کی دشمن ہی رہے گی۔ صلیبی اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے آپ کو دھوکہ دیں گے اور ضرور دیں گے۔ عزالدین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تو کیا میں صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں جا کر تلوار رکھ دوں؟ اگر میں ایسا کر گزروں تو اپنی فوج کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ رضیہ خاتون نے کہا، صلاح الدین ایوبی آپ کو اپنا محکوم نہیں، اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے۔ تم اس شخص کی نیت کو نہیں سمجھ سکی۔ وہ سلطنت اسلامیہ کی بات کرتا ہے مگر اسے اپنی ذاتی سلطنت بنائے گا۔ رضیہ خاتون نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے لڑیں گے۔ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو پریشان ہونے کی بجائے جنگ کی تیاری کریں، فوج میں اضافہ کریں۔ عزالدین نے کہا، میری پریشانی یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جاسوسوں اور تباہکاروں کا جال بچھا دیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا اتنا قابل فوجی مشیر احتشام الدین بیروت بالڈون سے معاہدہ کرنے گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے، ہمارے تمام راز اس کے پاس ہیں۔ میں نے صلیبیوں سے اسلحہ، آتش گیر سیال اور دیگر سامان کا ذخیرہ اپنے قریب جمع کرایا تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ آج میرے حفاظتی دستے کے ایک سپاہی کی لاش میرے پاس آئی ہے۔ رضیہ خاتون نے انجان بن کر پوچھا، کیا اسے کسی نے قتل کیا ہے؟ عزالدین نے اصل بات پر پردہ ڈال کر کہا، ہاں اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، اسے ایک خاص کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے قاتل صلاح الدین ایوبی کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لاش کے ساتھ فہد کا لکھا ہوا جو کاغذ تھا وہ رضیہ خاتون کے پاس تھا، لیکن وہ انجان بنی رہی۔ اس نے سوچا کہ عزالدین گھبرایا ہوا ہے، اس لیے اس پر اور زیادہ گھبراہٹ طاری کی جائے۔ رضیہ خاتون نے کہا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صلاح الدین ایوبی صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتا، وہ جب اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے دشمن سمجھتے ہیں جیسے وہ ان کے سر پر بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ تل خالد کی طرف جا رہا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ موصل میں بیٹھا ہے اور اپنی نگرانی میں تباہی کرا رہا ہے۔ صلیبیوں کی فوج کا اندازہ کریں، صلاح الدین ایوبی کی فوج سے 10 گنا زیادہ ہے، مگر صلیبی آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ صلیبیوں کے مقابلے میں آپ کے پاس جو فوج ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آپ کی فوج میں ایسے کماندار موجود ہیں جو آپ کے وفادار نہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ عزالدین اور زیادہ گھبرا گیا اور بولا، میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے آسانی سے واپس نہیں آ سکتا۔ میں 2 روز بعد کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر حالات نے ساتھ دیا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ چپ ہو کر گہری سوچ میں کھو گیا اور کچھ دیر بعد بولا،
رضیہ، میں نے ایک امید تمہارے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے۔ رضیہ خاتون نے کہا، میں آپ کی ہر امید پوری کروں گی۔ اگر آپ مجھے صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو کہیں گے تو میں کر گزروں گی۔ میں آپ کے ایک بچے کی ماں بن چکی ہوں۔ مجھے بتائیں میں آپ کی کون سی امید پوری کر سکتی ہوں؟ مجھے کسی کڑی آزمائش میں ڈالیں۔ عز الدین نے کہا، میں باہر جا رہا ہوں۔ مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھنا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اسے ابھی راز میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی کارروائی کروں گا۔ اگر حالات میرے خلاف ہو گئے تو میں تم سے امید رکھوں گا کہ تم میری طرف سے سلطان ایوبی کے پاس جاؤ گی اور اس کے ساتھ میرا سمجھوتا کرا دو گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اس کے پاس جاؤں تو وہ مجھے ملنے سے بھی انکار کر دے۔ رضیہ خاتون نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ شکست سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ اس نے عز الدین سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے خادمہ بتا گئی تھی کہ وہ ہرزم شاہ آرمینیہ سے ملنے جا رہا ہے اور یہ سلطان کے خلاف محاذ بن رہا ہے۔ رضیہ خاتون کو وہ ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اسے وہ راز رکھنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی جاسوسہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تاہم رضیہ خاتون نے اسے یقین دلایا کہ وہ جب بھی کہے گا سلطان ایوبی کے ساتھ اس کا سمجھوتا کرا دیا جائے گا۔